بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے میاں عاطف کے حوالے سے، علماء اکرام اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج تقریباً پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ جمعۃ المبارک پہ قادیانیوں کی حقیقت اور ان کا جو کردار رہا پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی بیانات کریں گے، اور یہ بات لوگوں کو بتلائیں گے کہ ہم لوگ شیطان کے اوپر جب قادیانیت کا دھبہ ہے تو ہم ایک شیطان کی بوتل نہیں پیتے، شیطان کی 10 12 20 روپے کی بوتل جو ہم نہیں پیتے، تو ہم اپنے ملک پاکستان کی اقتصادیات کے اوپر اس قادیانی کو جو ملک پاکستان کے شروع سے ہی دشمن رہے ہیں، ڈھاکہ کو الگ کرنے میں اور بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں، اس کے علاوہ جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے اپنا کیس الگ لڑا تھا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ کافر قرار دیے جا چکے ہیں، اور پھر پاکستان کے آئین کے اندر ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے۔ تو پاکستان کی کسی کلیدی اسامیوں کے اوپر ان کو بٹھایا جائے، یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی حیثیت کے وزیر اعظم کا مشیر بن جائے اور وزیر اعظم کے ساتھ رہے، وزیر اعظم کا دایاں بازو بن جائے، اور پھر اس کے اوپر افسوس کی بات یہ کہ جب مسلمانوں کی طرف سے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے تو فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاع ہیں وہ انتہائی گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انتہائی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کوئی اسلامی عہدہ تو نہیں دے دیا، ہم نے ان سے معیشت کے متعلق، اقتصادیات کے متعلق اور اکانومی کے متعلق جو ہے وہ ان کو لے کے آئے ہیں، اور اس چیز میں یہ آگے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو لانا ضروری ہے؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی جگہ پہ آ سکے؟ اور میں اس کے اوپر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بصرہ کے گورنر تھے تو انہوں نے ایک عیسائی کو اپنا جو ہے وہ کاتب رکھ لیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نظام چلانے کے لیے یہ قابل آدمی تھا اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ اگر یہ مر گیا تو پھر کیسے چلاؤ گے بغداد کو؟ تو کہا مر گیا تو پھر تو مجبوری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر سمجھو کہ یہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ کسی مسلمان کو تلاش کر کے رکھو۔ تو ہم عمران خان صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ پہ کسی مسلمان کو تلاش کرو۔ یہی آج کا پیغام ہے ہمارا کہ جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، اور عمران خان صاحب کو مجبور کر دیا جائے کہ خان صاحب آپ جس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہو ہم انشاءاللہ اس ایجنڈے کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے تحریک 53 کی جو تحریک ہے اس کے اندر ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، مسلمانوں نے خون بہایا ہے، پھر انہی لوگوں کو اپنے اوپر کسی صورت مسلط نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اس احتجاج کے اندر سوشل میڈیا پر بھی، مساجد میں بھی، مکاتب میں بھی، اسکول و کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، اور اس کے علاوہ گلی محلوں میں بھی اپنے اس پیغام کو عام کریں گے تاکہ قادیانی ہمارے اوپر آ کے مسلط نہ ہو سکیں۔ شکریہ۔